بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے ناظرین، میں آپ کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنی زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہوں گے۔ اپنی اس مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکالیے اور اسلام کے دلچسپ واقعات سنیے۔ تو میں وقت ضائع کیے بغیر چلتی ہوں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ مکہ شہر میں جب نور نبوت چمکا اور خاتم الانبیاء کی بعثت ہوئی، تب عبداللہ بن مسعود بالکل نوجوان تھے۔ دن بھر شہر سے باہر سرداران قریش میں سے ایک معروف شخص عقبہ بن معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ انہی دنوں لوگوں کی زبانی انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں علم ہوا۔ مختلف لوگوں سے انہوں نے یہ خبر سنی، لیکن اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، کیونکہ بالکل نو عمری اور لا ابالی کا دور تھا۔ نیز یہ کہ دن بھر تو یہ مکہ شہر سے باہر آبادی سے دور بکریاں چراتے تھے، اور پھر رات کے وقت تھکے ہارے جب واپس مکہ پہنچتے تو نیند کا غلبہ ہوتا تھا، لہٰذا آتے ہی سو جاتے۔ ایک روز جب یہ حسب معمول مکہ شہر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے، تب انہوں نے وہاں ویرانے میں خلاف معمول دو ادھیڑ عمر افراد کو اپنی جانب آتے دیکھا، جن کی شخصیت میں بہت زیادہ وقار جھلک رہا تھا۔ جب وہ کچھ قریب آئے تو عبداللہ بن مسعود نے محسوس کیا کہ یہ دونوں بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہوئے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، ہمیں کچھ دودھ تو پلاؤ تاکہ ہم اپنی پیاس بجھا سکیں۔ نوجوان عبداللہ بن مسعود نے معذرت کرتے ہوئے جواب دیا، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بکریاں میرے پاس کسی کی امانت ہیں۔ نوجوان کی طرف سے یہ انکار سن کر ان دونوں نووارد افراد نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ ان میں سے ایک نے کہا، کیا تمہاری ان بکریوں میں کوئی ایسی بکری بھی ہے جو ابھی چھوٹی ہو، دودھ نہ دیتی ہو؟ اب عبداللہ بن مسعود بکریوں کے درمیان گھوم پھر کر ایک چھوٹی بکری لے آئے۔ اب اس نووارد شخص نے بسم اللہ کہتے ہوئے اس بکری کے تھن کو چھوا، جس پر دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ پھر وہاں موجود ایک برتن میں نووارد نے دودھ دونا شروع کیا۔ نوجوان عبداللہ بن مسعود یہ منظر دیکھ کر انتہائی حیرت زدہ رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور تب ان دونوں نووارد اجنبی افراد نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور عبداللہ بن مسعود کو بھی پیش کیا، اور پھر وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور نوجوان عبداللہ بن مسعود بس سوچتے ہی رہ گئے کہ یہ کیا معجزہ تھا جو میری آنکھوں نے دیکھا، اور یہ دونوں اجنبی کون تھے؟ اس کے بعد کئی روز تک نوجوان عبداللہ بن مسعود اسی حیرت میں ڈوبے رہے، اور آخر ادھر ادھر مختلف لوگوں کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا، اور تب جا کر معلوم ہوا کہ ان دونوں باوقار اجنبی افراد میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور دوسرے ان کے خاص ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دراصل ان دنوں مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ بہت عروج پر تھا، اور اس روز بھی مشرکین نے ان دونوں کو بہت ستایا تھا، اور تب یہ دونوں حضرات ان مشرکین سے جان چھڑانے کے لیے بچتے بچاتے مکہ شہر سے باہر بہت دور نکل آئے تھے۔ مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے اس وقت انہیں بہت زیادہ تھکاوٹ اور پیاس محسوس ہو رہی تھی، اور تب انہوں نے اپنی پیاس بجھانے کی خاطر اس نوجوان سے بکری کا دودھ مانگا تھا۔ نوجوان عبداللہ بن مسعود کو جب ان دونوں برگزیدہ ترین شخصیات کے بارے میں علم ہوا تو ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شوق پیدا ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے معجزہ تو وہ پہلے ہی خود اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، لہٰذا اب کسی طرح جلد از جلد دین برحق قبول کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت بےتاب رہنے لگے۔ آخر ایک روز موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کلمہ حق اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے انہیں اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس نوجوان کو فوراً ہی پہچان لیا، اور اس روز اس نوجوان نے جس امانت و دیانت کا مظاہرہ کیا تھا، یعنی بکریوں کا دودھ پیش کرنے سے معذرت کر لی تھی، یوں کہتے ہوئے کہ یہ بکریاں تو میرے پاس کسی کی امانت ہیں،
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار بھی فرمایا۔ قبول اسلام کے فوری بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اب اپنی تمام زندگی آپ کی خدمت میں بسر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اجازت فرمائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں اس بات کی اجازت دے دی، اور تب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم بن کر رہ گئے۔ زند بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم بن کر رہ گئے۔ زندگی بھر سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و میت میں ہی رہے اور خدمت کے فرائض انجام دیتے رہے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم ہوں یا حالت سفر میں ہوں۔ نیز ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصا کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا انتظام، لوٹے کا انتظام، غرض کے سفر ہو یا حضر، ہمیشہ ہر وقت موقع پر اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر و مستعد رہا کرتے تھے۔ اس نو عمری سے ہی مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و میت اور کسب فیض کا ہی یہ اثر تھا کہ تمام دینی علوم میں انہیں غیر معمولی مہارت اور دسترس حاصل تھی۔ بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت، نیز قرآن کریم سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں ان میں انہیں خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ قرآن کریم کے ساتھ شغف اور محبت اور اس کی تلاوت کے شوق کا یہ عالم تھا کہ اکثر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تلاوت میں ہی مشغول رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے ساتھ یہ والہانہ تعلق قبول اسلام کے فوری بعد روز اول سے ہی ان کے دل میں اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ موجزن تھا۔ تو میرے معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔